بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نبی اور برگزیدہ بندے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت دانیال علیہ السلام کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نیک خاتون کسی باغ میں گئی تو دو شخص اس نیک خاتون کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، تم ہمارے ساتھ بدکاری کے لیے راضی ہو جاؤ، ورنہ ہم دونوں یہ کہیں گے کہ ہم نے تمہارے ساتھ ایک آدمی کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ آدمی بھاگ گیا اور ہم نے تمہیں پکڑ لیا۔ یہ سن کر وہ نیک خاتون کہنے لگی، میں تمہاری بات کبھی نہیں مانوں گی۔ وہ دونوں آدمی اس نیک خاتون کو پکڑ کر لوگوں کے پاس لے آئے اور اس خاتون پر گناہ کی تہمت لگا دی۔ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ بدکار شخص کو ایک جگہ 3 دن تک کھڑا رکھتے، پھر آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا دیتی۔ لہذا لوگوں نے اس نیک خاتون کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا۔ تیسرے دن 7 یا 13 برس کی عمر کا ایک معزز بچہ آیا تو لوگوں نے اس محترم بچے کے لیے ایک کرسی رکھ دی۔ وہ معظم بچہ اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ پھر اس محترم بچے نے ان دونوں آدمیوں کو بلوایا تو وہ دونوں تمسخر والے انداز میں آئے۔ معزز بچے نے لوگوں سے فرمایا، ان لوگوں کو الگ الگ جگہ پر لے جاؤ۔ پھر ایک کو بلوایا اور پوچھا، تم نے کس درخت کے پیچھے اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس نے کہا، سیب کے درخت کے پیچھے۔ پھر اس محترم بچے نے دوسرے کو بلوا کر پوچھا، اس نے کچھ اور جواب دیا۔ اسی وقت آگ نازل ہوئی اور اس نے ان دونوں کو جلا دیا۔ اس طرح معزز بچے کی حکمت عملی کے سبب اس نیک عورت نے اس تہمت سے چھٹکارا پا لیا اور بدکرداروں کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ کم عمری میں منصب عدالت پر فائز ہونے والے یہ معزز اور محترم بچے اللہ کے پیارے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو نبوت و حکمت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی۔ آپ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ بن عمران کی شریعت پر تھے۔ بچپن میں شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ بڑے ہوئے تو کافروں نے کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں شیر آپ کے تلووں کو چاٹنے لگے اور آپ کے سامنے دم ہلانے لگے۔ اسی کنویں میں اللہ پاک کے حکم سے ایک فرشتہ آپ کے لیے کھانا لے کر آیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آپ کے لیے کنویں کے پاس کھانا لے کر آئے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ وہاں صحیح سلامت رہے۔ آپ کو اللہ کی جانب سے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا ہوا۔ آج بھی کتب تعبیر میں آپ کی بتائی ہوئی تعبیرات مل جاتی ہیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علم رمل بھی جانتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات کہے تھے۔ مختلف ادوار کے بادشاہ آپ سے متاثر رہے۔ آپ کی نعش مبارکہ کے وسیلے سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ آپ کی تدفین مسلمانوں نے کی اور مال بیت المال میں جمع کروا دیا گیا۔ آئیے تفصیلی واقعات ملاحظہ کیجیے۔ آپ کی ابھی اس دنیا میں جلوہ گری نہیں ہوئی تھی کہ اس دور کے بادشاہ کو نجومیوں اور اہل علم نے بتایا کہ آج کی رات ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، آج رات پیدا ہونے والے ہر بچے کو قتل کر دو۔ اسی رات حضرت دانیال علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سپاہیوں نے آپ کو چھین کر شیر اور شیرنی کے آگے ڈال دیا۔ دونوں نے آپ کے تلووں کو چاٹنا شروع کر دیا اور آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اللہ کی اس کرم نوازی کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی کے نگینے پر اپنی اور 2 شیروں کی تصویر بنوائی، جس میں دونوں شیر آپ کے تلووں کو چاٹ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے تعریفی کلمات یوں بیان کیے، وہ لوگ ایسی نماز پڑھیں گے کہ
اگر قوم نوح ایسی نماز پڑھتی تو غرق نہ ہوتی، اگر قوم عاد ایسی نماز پڑھتی عذاب والی ہوائیں ان پر نہ بھیجی جاتی، اگر قوم سمود ایسی نماز پڑھتی تو سخت ہولناک آواز انہیں نہ پکڑتی۔ اقوام جب رب پاک کی نافرمانیاں کرتے ہوئے حد سے آگے بڑھ جاتی ہیں تو تباہی اور بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے، اور بروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی آزمائشوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا کافر اور ظالم بادشاہ وقت نصر نے بیت المقدس کو تباہی و بربادی کا نشان بنا دیا اور بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو قیدی بنا کر بابل لے آیا، اور پھر قیدیوں کو یہاں کے رئیسوں میں تقسیم کر دیا، لیکن چند قیدی اپنے پاس رکھے۔ ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ آپ علیہ السلام کا وقت نصر کی قید میں آ جانا اللہ پاک کی جانب سے آپ کے لیے آزمائش اور امتحان تھا، جس میں آپ پورے اترے۔ بادشاہ نے ایک رات خوفناک خواب دیکھا، صبح اٹھا تو بھول گیا کہ کیا دیکھا تھا۔ جادوگروں اور نجومیوں کو جمع کر کے پوچھا، سب نے کہا تم خواب بیان کرو، ہم تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے سخت غصے میں کہا، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اس خواب کی تعبیر مجھے بتا دو ورنہ تم سب کو قتل کر دوں گا۔ یہ خبر لوگوں میں پھیلتی ہوئی قید میں بند حضرت دانیال تک بھی پہنچ گئی۔ آپ نے جیل کے داروغہ سے کہا، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، کیا تم بادشاہ کو میرے بارے میں بتا سکتے ہو؟ اس طرح تم بادشاہ کی نگاہ میں کوئی بلند مقام پالو گے۔ داروغہ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ آپ بادشاہ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، شاید جیل خانے کا غم آپ پر سوار ہو گیا ہے کہ آپ اس طرح باہر جانا چاہتے ہیں، اور آپ کے پاس ایسا کوئی علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، میرا رب مجھے اس بارے میں خبر دے دیتا ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے۔ آخرکار داروغہ نے بادشاہ کو یہ خبر پہنچا دی۔ بادشاہ متاثر ہو گیا اور آپ علیہ السلام کو بلوا لیا۔ دربار کا قانون تھا کہ بادشاہ کے پاس جب کوئی آتا تو اسے سجدہ کرتا، لیکن حضرت دانیال وہاں جا کر کھڑے ہو گئے اور سجدہ نہ کیا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ نے باقی سب لوگوں کو دربار سے باہر جانے کا کہا۔ پھر آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے حکمت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، مجھے میرے رب نے تعبیر کا علم دیا ہے، اس شرط پر کہ میں کسی اور کو سجدہ نہ کروں۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے سجدہ کرنے کی وجہ سے کہیں وہ مجھ سے یہ علم واپس نہ لے لے، پھر میں بے پڑھا ہو جاؤں گا اور تو مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے گا اور مجھے قتل کر دے گا۔ بادشاہ بولا، میرے دل میں آپ سے زیادہ قابل ستائش شخص کوئی نہیں، کیونکہ آپ نے اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میرے نزدیک حیرت انگیز لوگ وہ ہیں جو اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتے۔ کیا آپ کے پاس میرے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، مجھے وہ خواب بھی معلوم ہے اور اس کی تعبیر بھی پتہ ہے۔ آپ نے بادشاہ کو اس کا خواب سنایا، پھر اس کی تعبیر بتائی۔ اسے سن کر بادشاہ آپ سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر بادشاہ نے آپ کو 3 باتوں میں سے ایک کو قبول کرنے کی پیشکش کی۔ آپ اپنے شہر واپس چلے جائیں اور میں اس ویران شہر کو دوبارہ تعمیر کر دوں گا۔ امن کا پروانہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ میرے ملک میں جہاں چاہیں امن سے رہیں یا پھر میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ آپ نے فرمایا، پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے میری قوم اور ان کی سرزمین کے لیے تباہی و بربادی لکھ دی ہے۔ جب تک اللہ نہ چاہے تم بھی اس زمین کو آباد نہیں کر سکتے۔ جب اس کا حکم آ جائے گا تو یہ آزمائش ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اللہ پاک کی امان و حفاظت میں رہتے ہوئے کسی اور کی حفاظت میں آؤں۔ ہاں، تیسری بات فی الوقت زیادہ آسان ہے جب تک کہ حکم الہی نہیں آ جاتا۔
پھر بادشاہ نے اپنے بیٹے، اہل علم، درباریوں اور مشیروں کو بلوایا اور اپنا حکم سنایا۔ یہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، ان کی وجہ سے میری پریشانی دور ہو گئی۔ ان کا احترام کرو، ان سے اچھی باتیں سیکھو، اور اگر تمہارے پاس ہم دونوں کی طرف سے الگ الگ پیغام آئے تو ان کی ضرورت کو میری ضرورت پر ترجیح دینا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو امور سلطنت میں بہت اونچا مقام حاصل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بابل کے معززین آپ سے حسد کرنے لگے اور ہیلے بہانے کر کے آپ کے مقام کو بادشاہ کی نگاہ میں کم کرنے لگے۔ بعض روایات کے مطابق ایک مرتبہ اہل بابل کا تہوار آیا تو سب باہر نکلے اور اپنے جھوٹے معبود کو سجدہ کیا اور حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں کو بھی سجدہ کرنے کا کہا، لیکن حضرت دانیال اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم نے آگ بھڑکائی اور اس میں آپ اور آپ کے ساتھیوں کو ڈال دیا۔ ان ایمان والوں نے رات اسی آگ میں گزاری۔ صبح بخت نصر نے آپ کے محل کے اوپر سے دیکھا کہ آگ میں 5 لوگ ہیں۔ 5ویں بارش فرد کو دیکھ کر بادشاہ پر ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے قوم سے پوچھا، آگ میں کتنے افراد داخل تھے؟ قوم نے کہا 4۔ 5ویں کا ہمیں معلوم نہیں۔ پھر بادشاہ نے حضرت دانیال کو بلوا کر پوچھا، 5ویں کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا، انہیں اللہ نے بھیجا تاکہ یہ آگ کو ایسا برف کر دے کہ اس میں برف کی ٹھنڈک نقصان نہ دے۔ اس طرح یہ حضرات بادشاہ کی نگاہ میں مزید معزز ہو گئے۔ مجوسیوں نے بادشاہ کو دوبارہ شکایت کی تو بادشاہ نے ان حضرات کو ایک کنویں میں بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 خونخوار شیروں کو آپ علیہ السلام کے ساتھ کنویں میں ڈال کر اوپر سے کنواں ڈھک دیا تھا۔ 5 دن تک آپ علیہ السلام کو کنویں میں شیروں کے ساتھ قید میں رکھا گیا۔ جب 5 دن بعد کھولا تو دیکھا حضرت سیدنا دانیال علیہ السلام نماز میں مصروف ہیں اور دونوں شیر کنویں کے ایک کونے میں ہیں اور انہوں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کنویں میں آپ نے بارگاہ الہی میں یہ عرض کی تھی، اے میرے معبود، ہماری قوم کی شرمندگی و عیب والی باتوں کے سبب تو نے ہم پر اس شخص کو مسلط کر دیا جو تجھے نہیں جانتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کو کسی درندے سے خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے، درندہ اسے نقصان نہ پہنچائے گا، یعنی اے دانیال کے رب، اے کنویں اور شیروں اور درندوں کے رب، میری حفاظت کر اور مجھے محفوظ رکھ۔ ایک قول کے مطابق ملک فارس کے ایک بادشاہ نے بابل پر حملہ کر کے بخت نصر کی فوجوں کو شکست دے کر بابل فتح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے دل میں بنی اسرائیل کے لیے شفقت ڈال دی۔ اس نے انہیں قید سے آزاد کر دیا اور حضرت دانیال علیہ السلام کو اس قوم کا بادشاہ بنا کر سب کو ملک شام روانہ کر دیا۔ جبکہ دوسرے قول کے مطابق بخت نصر کے مر جانے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ اس نے مال غنیمت میں ملے ہوئے بیت المقدس کی مسجد کے برتنوں میں شراب پینی شروع کر دی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے اسے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخر کار حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا، تو 3 دن میں قتل ہو جائے گا۔ بالآخر 3 دن بعد اس کے غلام نے اسے قتل کر دیا اور بنی اسرائیل بیت المقدس کی جانب لوٹ آئے۔ آپ نے مختلف بادشاہوں کا دور دیکھا۔ ایک مرتبہ کسی بادشاہ کے سامنے بغیر کلائی کی ایک ہتھیلی ظاہر ہوئی۔ اس پر 3 جملے لکھے تھے، پھر وہ ہتھیلی